بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق عقائد۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق 12 عقائد ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات کا نام ہے۔ باہمی اختلافات کا معنی وہ اختلاف کہ جو جنگ تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تو کئی ہوئے ہیں، اجتہادی اختلاف، مسائل کا اختلاف، رائے کا اختلاف، لیکن صحابہ کرام کے باہمی اختلافات جو جنگوں تک پہنچے ہیں ان اختلافات کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، مشاجرات مشاجرتن کی جمع ہے۔ مشاجرتن کا معنی ہے ایک ہی درخت کی ٹہنیوں کا ہوا کی وجہ سے آپس میں ٹکرانا۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو تیز ہوا کے چلنے سے ایک ٹہنی دوسری سے ٹکراتی ہے، تو اس ٹکرانے کو کہتے ہیں مشاجرتن۔ عقیدہ نمبر 3، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معنی یہ ہے فریقین ایک ہی ایمان والے درخت کی شاخیں ہیں، آزمائشوں اور خارجی سازشوں جیسی ناموافق ہواؤں کی وجہ سے آپس میں ٹہنیوں کی طرح ٹکرا بھی گئے، مگر کوئی بھی فریق شجرہ ایمان سے جدا نہیں ہوا۔ اختلافات ہوئے ہیں، باہمی جنگیں ہوئی ہیں، قتل و قتال تک نوبت پہنچی ہے، لیکن دونوں فریق مومن تھے۔ عقیدہ نمبر 4، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ سے فریقین میں سے کوئی ایک فریق ایمان سے خارج ہوا نہ فاسق۔ نہیں، اس اختلاف کی وجہ سے نہ ہی ہم کسی ایک فریق کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن نہیں، ایمان سے نکل گیا ہے، نہ ہی کہہ سکتے ہیں وہ صالح اور عادل نہیں ہے کہ وہ عدالت سے نکل کے فاسق ہو گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے کسی ایک فریق کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوا۔ جس طرح ان کا مقام و مرتبہ ان اختلافات سے پہلے تھا، اسی طرح ان کا مقام و مرتبہ اختلافات کے بعد بھی رہا ہے۔ جب باہمی اختلافات نہیں تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی ام المومنین تھی، جب اختلافات ہوئے تب بھی ام المومنین ہے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جب تک اختلاف شدید نہیں ہوا تب بھی حضرت علی رضی اللہ افضل تھے، جب اختلافات ہوئے اور جنگ ہوئی تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل ہے۔ تو مقام مرتبہ وہ نیچے نہیں گرا اس اختلاف کی وجہ سے۔ عقیدہ نمبر 6، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین جنتی ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں جنتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں جنتی ہیں، دونوں فریق جنتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین کے اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں تھا۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کہ ایک حق ہو جو جنت کی طرف لے جائے اور ایک باطل ہو جو جہنم کی طرف لے جائے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے کہ ایک حق ہو جس سے دوہرا اجر ملے اور اس کے مقابلے میں خطا ہو کہ جس سے اکارا اجر ملے لیکن جاتا وہ جنت میں ہی ہے۔ تو ان کا اختلاف ایسا نہیں تھا کہ ایک فریق کو جنتی یا جہنمی کہیں، دونوں جنتی تھے، ایک کا مقام زیادہ ہے ایک کا مقام کم ہے۔ عقیدہ نمبر 8، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے ہر ایک فریق مجتہد اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اجر کا مستحق ہوگا۔ فریقین میں سے کوئی ایک فریق بھی ایسا نہیں جس کو گناہ ہوا، دونوں کا اجر ملا ہے، دونوں کو اس پر ثواب ملے گا۔
عقیدہ نمبر 9، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے ایک فریق کا اجتہاد ثواب اور دوسرے فریق کا اجتہاد خطا ہے، یعنی ایک فریق کا اجتہاد درست برحق دوہرے اجر والا ہے اور ایک فریق کا اجتہاد خطا اکارے اجر والا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ مجتہد مصیب اور ان کے مقابلہ میں آنے والے لوگ مجتہد مختی تھے۔ مصیب کا معنی درست اجتہاد والے اور مختی کا معنی خطا والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ثواب تھا، آپ مجتہد مصیب تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد خطا تھا اور آپ مجتہد مختی تھے۔ عقیدہ نمبر 11، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد مصیب ہونے کی وجہ سے 2 اجر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مختی ہونے کی وجہ سے 1 اجر کے مستحق تھے۔ ظاہر ہے جس کا اجتہاد ثواب ہے وہ مجتہد مصیب ہے تو 2 اجر ہے، جس کا اجتہاد خطا ہے اور مجتہد مختی ہے تو 1 اجر ہے۔ عقیدہ نمبر 12، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں فریقین میں سے کسی ایک فریق پر طعن تشنیع جائز نہیں۔ طعن تشنیع کا معنی اس پر ملامت کریں، یہ جائز نہیں ہے، برا بھلا کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔